السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومنون کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر اس کا 74 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 23 نمبر ہے، آیات کے 118 ہیں اور رکوع اس کے 6 ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو فلاح کی بشارت جو دی گئی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً مومن کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کی بشارت دے دی۔ کامیاب وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کر لے۔ مقصد سے مراد کہ جو اس نے مطلوب یعنی جس کے لیے اس نے طلب کی، جس کی اس نے کوشش کی، اور ایمان والوں کی طلب اور ان کا مقصد کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، انہوں نے فلاح پالی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لی انہوں نے۔ رب العزت نے سورہ الاحزاب میں فرمایا کہ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ ایمان والے اپنا مقصد پا لیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فلاح دے دی، یعنی جنت الفردوس ان کو عطا کر دی۔ یہ ان کی کامیابی ہے۔ جب ہم اذان سنتے ہیں تو اس میں بار بار پکارا جاتا ہے حی علی الفلاح، کہ فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہے، دوڑ کر آنا ہے، اور سستی اور کاہلی سے نہیں آنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیابی عطا کر دی۔ فلاح کامل تو ایسی چیز ہے، یعنی جو مکمل فلاح ہے وہ ایسی ہے جو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، کہ انسان دنیا میں کبھی بھی مکمل کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ دنیا میں پوری انسان جتنا بھی چاہے وہ امیر اور جتنا ہی چاہے اس کے پاس مال اور دولت کیوں نہ ہو، دنیا محنت اور مشقت کے لیے ہے، دنیا تکلیف کے لیے ہے۔ یہ دار التکلیف ہے، یہ دار المحنت ہے، کہ انسان کو یہاں پر محنت کرنی ہے، اور یہاں پر کسی بھی چیز کو بقا حاصل نہیں، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ یہاں پر دنیا کی زندگی کا فائدہ تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، اور ہر انسان کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، اور حقیقی فلاح اور حقیقی انسان کی کامیابی آخرت ہے۔ اللہ جس طرح سے جنت میں جب کوئی انسان داخل ہوگا وہاں پر وہ کوئی رنج اور تکلیف نہیں پائے گا، بلکہ وہاں داخل ہونے کے بعد ہر انسان کامیاب ہو جائے گا، راحت اور سکون پائے گا، کوئی محنت اور مشقت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اب اللہ تعالیٰ ان کامیاب لوگوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں وہ کامیابی کیسے ان کو حاصل ہوئی۔ وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لیا، آئی وضو کیا، جان نماز پر کھڑے ہوئے فوراً تیزی سے اپنی رکعت کو ادا کیا اور ٹکریں ماری اور فٹافٹ اٹھ کے چل پڑے۔ امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں کیا فرمائی کہ وہ خشوع کرنے والے ہیں۔ کیا ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں کے اندر خشوع ہے؟ کیا ہم سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو خاک محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو جن کے اندر خشوع ہے، جن کے اندر ڈر ہے، جن کے اندر عاجزی ہے۔ اور انسان جو عاجز نہ ہو، جو عجز سے خالی ہو، تو یقیناً وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو عاجز سمجھنا چاہیے، اپنی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک میرا رب ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ ہر چیز کے لیے ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ تمام کی تمام تعریفیں صرف میرے رب کے لیے ہیں، اور وہی ہے جس کا جو پرہیز کرنے کے قابل ہے، وہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہی ہے جس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ یہ تب تک ہم اپنی عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں کر سکتے، ہم یہ عاجزی پیدا نہیں کر سکتے جب تک ہم خود کو عاجز نہ سمجھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ نماز میں آسمان کو دیکھ لیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو انہوں نے نگاہیں جھکا لی اور سجدے سے آگے نہ بڑھنے دی۔ نماز میں خشوع اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوتا ہے، اور نمازی پر یہ عالم تبھی پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی دنیا کی تمام چیزوں سے بے خبر ہو جائے۔ تو کیا ہم اپنی نمازوں کے اندر ایسی بے خبری محسوس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر
انہی لوگوں کے لیے فرمایا جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اور جو خشوع پیدا کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں یہ پڑھتے تھے کہ اللہم لکا رکعت وبکا امنت ولکا اسلمت وخشع لکا سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرا فرما بردار ہوا، میرا کان اور میری آنکھیں اور میرا مغز یعنی کہ میرا جو دماغ ہے، میرا مغز اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے یعنی جو مسلز ہیں، تیرے ہی سامنے، تیرے ہی حضور جھکے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے روایت ہے کہ میں نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ یہ کیوں آتی تھی؟ کہ یہ خشوع تھا، یہ عاجزی تھی، یعنی وہ انسان اپنے دل میں رو رہا ہو اور وہ اس کا رونا ہلکا ہلکا سا محسوس ہو رہا ہو۔ یعنی نبی بھی اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ جھکتے تھے تو وہ اس خوف سے جھکتے تھے، عاجز ہو کر جھکتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گردن جھکائے دیکھا تو فرمایا، اے گردن والے، اپنی گردن اونچی کر لو، خشوع گردن میں نہیں ہوتا، خشوع تو دل میں ہوتا ہے۔ ہمارے دل اگر تکبر میں مبتلا ہیں، ہمارے دلوں میں اگر تکبر موجود ہے تو خشوع کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا خشوع ان کے دلوں میں ہوتا تھا، وہ اپنی نظریں ادھر ادھر سے بچاتے تھے، اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے اور اپنے بازو پست رکھتے تھے، یعنی بازو پھیلا پھیلا کر نہیں چلتے تھے جو اکڑ و تکبر کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے اور سیدنا رفاع بن رافع فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی جو دیہاتی محسوس ہوتا تھا وہ مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھنا شروع کی، اس نے اپنی نماز میں جلدی کی، پھر وہ نماز ادا کر چکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر بھی سلامتی ہو، یعنی ان کو سلام کا اس کا جواب دیا، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ سو وہ پھر گیا اور پھر پہلی جیسی ہی نماز اس نے پھر سے ادا کی اور پھر واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو سلام کا جواب دوبارہ سے دیا اور پھر اس کو یہی کہا کہ جاؤ نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس طرح اس نے 2 یا 3 مرتبہ نماز دوبارہ بار بار پڑھی، یعنی 2 3 دفعہ پڑھی اس نے، اور ہر مرتبہ آ کر آپ کو سلام کیا اور آپ نے وہی جواب اس کو پھر سے دیا۔ پھر جب اس نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا اور بتایا کہ ہر رکن کے اندر اعتدال اور اطمینان کا ہونا ضروری ہے، آرام سے تسلی سے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ یہ جو ہم نماز کے دوران ہمیں ہر چیز یاد آ جاتی ہے نا، ہر بھولا ہوا کام، ہر کام ہمیں یاد آ جاتا ہے، یہ شیطان ہماری نمازوں کے اندر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سے سختی سے، نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ اتنا شدید ترین سختی سے اس کا حکم ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر میں نماز ایک دفعہ پڑھی جس کے اوپر نقش و نگار ہوئے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے نقوش میں صرف پڑی، یعنی کہ انہوں نے صرف اس کے کڑھائی کی طرف ان کی نظر پڑی۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی سادہ چادر لا دو، کیونکہ اس نقش شدہ چادر یعنی جس پہ کڑھائی وغیرہ ہوئی، یہ نقش بنے ہوئے ہیں، نے ابھی مجھے میری نماز سے غافل کر دیا تھا۔ اگر آپ کو میں بتاؤں تو پرانے وقتوں میں، جو پرانے وقتوں بہت دور کی بات نہیں کہہ رہی، ہمارے جو والدین اور ہمارے والدین سے جو پہلے ہمارے باؤ اجداد تھے، وہ کیا کرتے تھے، جانمازوں کے اوپر نا سفید رنگ کا کپڑا چڑھا لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ صاف ستھرا اجلا ہوا کپڑا اور اس پر آپ کی نظر جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتی تھی۔
آپ کی نگاہ جو ہے وہ وہیں پر مرکوز رہتی ہے، اور آپ کی دھیان اسی نماز کے اوپر رہتا تھا۔ آج ہماری نمازوں کے اوپر کہیں خانہ کعبہ بھی بنا ہوا ہے، مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، اور وہ کوئی ویلویٹ کی آ گئی، اس کے اوپر مختلف نقوش بنے ہوئے ہیں، ان انٹینشنلی بھی آپ کی نظر اس پر جاتی ہے، اور کچھ نہیں تو شیطان ذہن میں یہی لا دیتا ہے کہ دیکھو جائے نماز جو ہے اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی چیزوں کو ضرور اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں۔ بدقسمتی سے ہم نے تمام کی تمام بری چیزوں کو اپنی زندگیوں میں شامل رکھا، لیکن اچھی چیزوں کو ہم نے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتی ہیں والذین هم عن اللغو معرضون۔ پہلی نماز میں خشوع کی بات آئی، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ان مومنوں کی جو فلاح پانے والے ہیں کہ وہ اپنی اور وہ کیا کرتے ہیں، لغو باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اور کچھ نہیں تو ایسے ریلز دیکھتے ہیں، اور ایسے ریلز کو دیکھ کر ٹھٹھا اڑاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ہم انٹرٹین کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ تو کامیاب ہی نہیں ہوں گے، ایسے لوگوں کے لیے تو فلاح ہی نہیں۔ کامیابی کن لوگوں کے لیے جو ایسی باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اگر نظر بھی پڑ جائے، اگر کوئی بات کر رہا بھی ہو تو وہاں سے ایسی مجلسوں سے اٹھ جاتے ہیں، اور ہم ایسی چیزوں کو خود سے سرچ کرتے ہیں۔ وہ ہماری انگلی، ہماری پور جسم، ہماری انگلیوں کے، وہ بھی اس چیز کی گواہی دیں گے۔ والذین هم للزکاة فاعلون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ پہلی کیا ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، وہ آپ کے مال کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ کیا مال میں کیا پاکی صافی ہونی ہے؟ اب وہ کیا ہے کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ ہم اپنا مال کماتے وقت، روزی کماتے وقت کوئی ہم سے غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی، کیا کوتاہی سرزد ہوگی؟ شاید ہم اپنی عبادت سے کہیں غافل ہو گئے، شاید ہم نے کہیں وہ چیز ویسے اس معیار کے مطابق نہیں بیچی جس معیار کے مطابق ہمیں بیچنی چاہیے تھی، وہ معیار نہیں تھا، ہماری کوالٹی نہیں تھی اس چیز کی، ان انٹینشنلی وہ ہم سے ہوا، یہ نہیں کہ انٹینشنلی ہم سے ہوا، ان انٹینشنلی کوئی غلطیاں سرزد ہو گئی ہم سے، تو جب ہم اس مال کے اندر سے زکوٰۃ نکال لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہماری ان تمام کی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے گا جو ان انٹینشنلی ہم سے سرزد ہو گئی۔ اس لیے زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر کوئی بہترین ہی، اگر کوئی کما رہا ہے تو مکمل کی مکمل رسپانسبلٹیز پوری ادا کر کے کما رہا ہے۔ ان انٹینشنلی بھی بہت سے لوگوں سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو مزدور مزدوری کرتے ہیں وہ بھی کبھی تھک جاتے ہیں تو سستانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے کہ وہ رزق حلال کما رہے ہیں، ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور تخفیف کر دی کہ جو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے جس کے پاس ہے اس کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں، ہاں، جس کے پاس مال جمع ہو گیا اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ تو جو مال جمع ہے اس مال کو پاک صاف کر لو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مال کے کمانے کے دوران ہی جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس پر بھی باز پرس کرنے لگ جائے ہم پر، کہ اس پر بھی اگر ہماری پکڑ ہو گئی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ والذین هم لفروجہم حافظون۔ اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کی وجہ سے انسان کی قوت ارادی جو انسان کی ہے اس پر حاوی ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اس نتیجے میں انسان گناہوں کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کی وجہ سے پاک اور جائز ذرائع سے انسان اپنی فطری تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور اسی کی حفاظت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاک، صاف اور ایک اچھی نسل کو اللہ تعالیٰ اولاد کے طور پر عطا کرتا ہے۔ رب کائنات نے خاص طور پر فرما دیا والذین هم لفروجہم حافظون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کر لیا تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، لیکن اس کے عوض دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور بھگتنا پڑے گا۔
सईदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि तीन हज़रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात के घरों की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुतल्लिक पूछने आए। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताया गया तो जैसे उन्होंने इसे कम समझा और कहा कि हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुकाबला, आपकी तो तमाम अगली पिछली लग़ज़िशें माफ कर दी गई हैं। यानी कि जो गलतियां होती हैं ना, उनको, नबियों की गलतियों को लग़ज़िश कहा जाता है। उनमें से एक एक ने कहा कि आज से मैं हमेशा रात भर नमाज पढ़ा करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रोजे से रहूंगा और कभी नागा नहीं होने दूंगा। इन नबी के वसल्लम रातों को नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम भी ये सारे काम करें। नबी को तो अल्लाह ताला ने माफ कर दे, वो ये समझते थे कि नबी को तो अल्लाह ताला ने माफ कर दिया क्योंकि वो नबी हैं, हमें तो माफी नहीं मिलेगी। तो नबी कम से कम की रूटीन उन्होंने जब पूछी तो उन्होंने कहा हम ये सब कुछ करेंगे। तो तीसरे ने कहा कि मैं औरतों से जुदाई इख्तियार कर लूंगा और कभी निकाह नहीं करूंगा। फिर नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उनसे पूछा, क्या तुमने ही ये बातें कही हैं? सुन लो, अल्लाह की कसम, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुम सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ। मैं मैं तुम सबसे ज्यादा परहेजगार हूँ। लेकिन मैं अगर रोजे रखता हूँ तो इफ्तार भी करता हूँ, रात में नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और औरतों से निकाह भी करता हूँ। जिसने मेरे तरीके से बेरगबती की वो मुझ में से नहीं है। जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है, जी कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान पढ़ने वाले ऐसे कैसे हो सकते हैं? हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगली आयत में फरमाते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। सिवाय अपनी बीवियों के या जिनके मालिक उनके दाएं हाथ बने, यानी लोंडियां, तो यकीनन वो मलामत किए हुए नहीं है। अब देख रही है यहाँ पर पीछे जो है, यहाँ पर इस आयत पर ला है, यानी कि ये बात अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी बात आगे चल रही है, या आगे मजीद आगे इसको एलेबोरेट कर रही है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। बात स्टार्ट कहाँ से हुई थी? यहाँ से। ये फलाह पाने वाले लोगों की बात अभी आगे मजीद चल रही है। आप देख रहे हैं सारी आयतों के आगे ला ला है, यानी कि अभी इसका तसलसल टूटा नहीं है, अभी चल रही है बात। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर अगली आयत में फरमाते हैं, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। अब अगली बात शुरू हो रही है। यहाँ पर सिलसिला रुका, अब अगली बात क्या शुरू हो रही है? फमन इब्तगा, फिर जो इसके अलावा कुछ और ढूंढे, यानी ये फलाह पाने वाले पीछे गुजर गए, ये सारे लोग फलाह पा गए, लेकिन जो इसके अलावा कुछ और ढूंढे तो वही हद से बढ़ने वाले हैं। यानी जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कोई और रास्ते ढूंढेंगे, यानी वो लोंडियां जो उनकी बीवियां हैं उनके अलावा कोई और रास्ते ढूंढेंगे, तो यकीनन ऐसे लोग मलामत ज़दा हैं, ऐसे लोग हद से बढ़ने वाले हैं, ऐसे लोग आदी हैं जुर्म करने वाले। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगली आयत में फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। और वही जो अपनी इमानतों और अपने अहद की रियायत करने वाले हैं। राऊन यानी अपने अहद की रियायत करने वाले। मोमिन अमीन और अहद का पाबंद होता है, वो अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपनी इमानत और अहद की हिफाजत करते हैं। अमानत दो तरह की होती है, एक इंसानों से मुतल्लिक, उसमें माल की अमानत, राज की अमानत, जिम्मेदारियां वगैरह, जिम्मेदारियां भी अमानत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अमानत हैं, सभी आ जाते हैं। मोमिन माली इमानतों की तरह राजों की भी हिफाजत करता है। दूसरा और ज्यादा अहम पहलू अल्लाह ताला से मुतल्लिक है, जो हमारा खालिक, मालिक और राजिक है। उसने जो कुछ हम पर फर्ज किया है उसको पूरी तरह अदा करना, उसके अहकामात की हिफाजत करना मोमिन की जिम्मेदारी है, और ये भी हमारे लिए अमानत है। तो मोमिन अपनी इमानत की पासदारी करता है, अपनी इमानतों को और अहदों को पूरा करता है। मोमिन अहद को पूरा करना अपना फर्ज समझता है, तमाम मुआहिदों को पूरा करना अपना फर्ज समझता है। और जो मुनाफिक है वो हमेशा अहद शिकन होता है और वो खाइन होता है, और मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होगा,
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی علامتیں تین ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ آج تقریباً 90% مسلمانوں کے اندر یہ تمام خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ مسلمان منافق نہیں؟ کون ہے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے؟ کون ہے جو اپنی رسپانسبلٹیز کو پوری ادا کرنے والا ہے؟ آرام سے ایڈمیشنز لے لیتے ہیں، اور جب ہم کہہ کہہ کر تھک جاتے ہیں، بول بول کر تھک جاتے ہیں، لیکن جب تک ہم بار 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 مطلب ہماری رسپانسبلٹی ہے بار بار بلانے کی کہ آ کے سبق سنا لیں، آ کے کام کر لیں، پڑھ لیں، وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، کیا وہ ان کے ذمے کچھ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، یعنی ایمان سے ہی خالی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن امانتوں کے سلسلے میں بات پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں جب ان کا تعلق ہو، پھر خاوند اپنی بیوی کے راز کی باتوں کو اپنے دوست احباب میں ظاہر کرے۔ اس کے بارے میں سخت ترین حساب ہوگا، سخت ترین، اور ان باتوں کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی عہد سے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ ہم نکاح نامے پہ بہت سے عہد لکھوا لیتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی کہتے ہیں وہ تو نکاح کے طور وقت تھے، تو گردن آزاد نہیں ہوگی جب تک کہ اس عہد کو پورا نہ کریں۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ پہلے اب امانتوں کی بات ہو گئی، یعنی وعدوں کی، امانتوں کی بات ہوگی، پھر اب حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی جو اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز کی حفاظت، نماز کو وقت پر ادا کیا، نماز کی حفاظت کی نماز کو پڑھتے وقت، نماز کو ادا کرتے وقت شیطان کو اس کے اندر حائل نہیں ہونے دیا، شیطان کو اپنی نمازوں کے اندر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا۔ کامیاب انسانوں کی صفات کا آغاز اور اختتام دونوں ہی نمازوں سے ہوتا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے اور مضبوط رہو، اور سب نیکیوں کو نہ گھیر سکو نہ اور سب نیکیوں کو نہ گھیر سکو گے، اور جان لو کہ تمہارے بہتر عملوں میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ نماز ہے، اور مومن کے علاوہ کوئی وضو کی حفاظت نہیں کرتا۔ سید ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر اس کو پورا کیا ہوگا تو نفل نماز علیحدہ لکھی جائے گی، اور اگر پورا نہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس نفل نماز ہے تو اس سے اس کو پورا کرو، جس قدر فرض میں نقصان ہوا ہو، پھر دوسرے اعمال کا اسی طرح حساب ہوگا۔ پہلی چیز میں کامیابی حاصل ہوگی تو یقیناً اگلے حساب آسان ہو جائیں گے۔ پہلی ہی چیز میں اگر نماز کے اندر ہی غفلت ہو گئی تو پھر اگلے حساب اور زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی پوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ ہی نور ہوگی، نہ ہی دلیل ہوگی، اور نہ ہی وہ نجات پا سکے گا۔ اور ایسا آدمی جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی، نمازیں ادا نہ کی، وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ روز قیامت کھڑا ہوگا، اور ان کا انجام بھی وہی ہوگا۔ جہنم میں فرشتے سے جب پوچھیں گے کہ تم کیوں جہنم میں آئے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نماز ادا نہ کرتے تھے، سب کچھ کیا، تمام نیکیاں کی، سب کچھ کیا، بس نمازوں میں غفلت کر دی، تو پھر باقی سب کچھ کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عاجزی بیان نہیں کی تو پھر باقی کرنا کسی فائدے کا نہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔
جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا صرف جنت کے وارث نہیں، الذین یرثون الفردوس، بلکہ وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے اور ہمیں خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ قرآن حکیم نے ایمان والوں کی صفات کے بعد تخلیق انسانی کے ان کے جو مرحلے ہیں ان کو بیان کیا کہ انسان غور و فکر کرے کہ کیچڑ سے انسان تک کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ یعنی وہ ایک کیچڑ تھا اور کیچڑ سے انسان تک پہنچنے کے لیے کتنی اس کے جسم کے اندر تبدیلیاں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جیتا جاگتا انسان بنایا۔ ہمارے جسم، ہمارے سکن، مطلب ایک پتلا، بے جان پتلا، ہمارے جسم کے اندر اعضاء، ہمارے جسم کے اندر خون، اور پھر انہی انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو رحم دل اور کچھ کو سخت دل بنایا، کچھ کو پاک بنایا، کچھ کو ناپاک بنایا۔ پاک اور پاکی اور ناپاکی عمل سے بھی ہے، جسم سے بھی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، صرف ایک مٹھی مٹی سے، جسے اس نے تمام زمین سے جمع فرمایا تھا۔ آدم کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے مختلف ہوئی، کئی سرخ اور کئی سفید، کئی سیاہ اور کئی اس کے درمیان کی، کوئی سیاہ اور سفید کے درمیان کے، کوئی نرم دل اور کوئی سخت طبیعت کے، کوئی بری طبیعت کے مالک ہیں اور کوئی اچھی اور عمدہ طبیعت کے مالک ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے، اس پہ فخر نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں فرمایا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا۔ نطفہ جو پانی کا قطرہ، اور اسی طرح سے اسی کے ہزاروں خلیوں میں سے ایک خلیہ ہوتا ہے جو انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ماں کے پیٹ کے اندر ایک حفاظت کی طور پر رکھ دیا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا۔ سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ ہارٹ بیٹ، یعنی سپرم کو ایگ کا مکس کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جب آپس میں مل گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ خون، سب سے پہلے وہ خون جمع ہوا خون بنا، اور پھر خون کو بوٹی بنا دیا۔ سبحان اللہ، یعنی گوشت خون تھا، خون کو پھر بوٹی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، یعنی سبحان اللہ، اس کی تخلیق کو سوچئے کہ خون، پہلے جمع ہوا خون، جمع ہوئے خون سے بوٹی بنایا، اور اسی بوٹی میں سے پھر اللہ رب العزت نے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عظاماً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو کیا پہنایا؟ فکسونا فکسونا العظام، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، جیسے لباس پہنایا جاتا ہے نا، لحما، ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ یعنی پہلے صرف ایک سکیلیٹن تھا، اس سکیلیٹن کے اوپر میرے رب نے فرمایا کہ پھر اب میں نے اس کے اوپر گوشت پہنایا۔ سبحان اللہ۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کھڑا کیا۔ سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالی، بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع رہتا ہے، پھر اسی میں جمع ہوا خون
اتنی مدت رہتا ہے، پھر اتنی مدت گوشت کی بوٹی رہتا ہے، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیا؟ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دے دیتا ہے لکھنے کے لیے؟ اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور اس کی قسمت، کہ وہ خوش قسمت ہوگا یا اس کے لیے مشقت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے کوئی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کا سا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس پر تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، وہ اہل جنت والا عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کے لیے ضرور اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت نصیب فرما، کیونکہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس تقدیر پر ایک دن کے اندر کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے اور تقدیروں کو اللہ تعالیٰ دعاؤں سے بدل دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا فن نہیں آتا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ اللہ نے زندگی کی تمام باتیں بتا دی کس طرح اللہ نے تخلیق کی تمہاری، پھر یقیناً تم مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا، جو گرایا جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور پھر درست بنا دیا، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے؟ اگر وہ تمہیں زندگی عطا کر سکتا ہے تو وہ مردوں کو بھی ایسی زندہ کرے گا۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں مزید فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ 7 طرائق، یہ 7 راستے کیا ہیں؟ آسمان، کیونکہ ان راستوں سے فرشتے نیچے اترتے ہیں، ان راستوں سے اللہ کی وحی نیچے اتری، فرشتے نیچے آتے ہیں ان راستوں سے، یہ راستے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے سارے حالات کو جانتا ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، نہ وہ مخلوق کو بھولتا ہے، نہ پیدا کرنے کے بعد انسان کو اللہ ضائع بھی نہیں کرتا، کہ انسان ہے جو اپنے آپ کو ضائع کیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو ہمیں ضائع ہونے سے محفوظ کر لے۔ رب کائنات پھر اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی زمین میں بارش کا پانی جذب ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھہر جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیوب ویلز جو ہوتے ہیں ان کے اندر نیچے زمین میں پانی ٹھہر جاتا ہے، کنووں میں پانی ٹھہر جاتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ٹھہرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پس ہم نے وہ تمہیں پلایا، اور تم اس کو ہرگز ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، تم پانی کو روک نہیں سکتے۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ فِيهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں اور انہی میں سے کچھ تم کھاتے ہو۔
یہ دو طرح کے پھلوں کا خاص ذکر کیوں کیا گیا؟ کھجور اور انگور کے باغ، اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے باغات کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کیونکہ حجاز میں یہی باغ ہوتے ہیں۔ رب العزت نے ہر علاقے میں وہاں کی پیداوار کے مطابق ہرے بھرے باغات پیدا کیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بہت سے لکم فیہا فواکہ کثیرہ، کہ بہت سے پھل تمہارے لیے پیدا کیے اور تم ان پھلوں سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور ہم نے وہ درخت پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے۔ یہ کون سا درخت ہے؟ اس سے مراد زیتون کا درخت ہے، جو شام کی سرزمین پر اور کہ شام کی سرزمین میں زیتون کا خاص علاقہ ہے۔ طور سینا اس مقدس وادی کے قریب ہے جہاں سیدہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی۔ بارش کے پانی سے زیتون کے درخت کا اگنا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ یہ وہ جو زیتون کا درخت ہے اس کے لیے اللہ نے پھر کیا فرمایا؟ وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن اگاتا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ جو سبغ کم اور سباغ جو ہے اس سالن کو کہتے ہیں جس میں روٹی ڈبوئی جاتی ہے، یعنی وہ جو شوربے والا ہوتا ہے نا، اور روٹی پر اس کا رنگ آ جاتا ہے۔ اور ادام عام سالن کو کہتے ہیں جس کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، یعنی بغیر شوربے کی جو ہوتا ہے۔ زیتون کا پھل تیل، لکڑی اور پھل کے طور پر بھی، تیل کے طور پر بھی اور لکڑی کے طور پر بھی ہر طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہے، وہ مبارک درخت سے اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، ان کو کھائیں تاکہ آپ لوگوں کو کولیسٹرول کا ایشو نہ ہو، آپ کو ہارٹ ڈیزیزز نہ ہو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بلا شبہ تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، جو ان کے پیٹ میں ہے ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں۔ دیکھیں پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، وہ گھاس کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یعنی انہی کے پیٹوں کے اندر گوبر موجود ہے نا، جو ان کے پیٹ میں ہے ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ صاف شفاف دودھ پیتے ہیں، اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی، کوئی اسمیل نہیں ہے، گھاس کی، ان کے چرنے کی، ان کے کھانے کی، کچھ بھی نہیں، صاف ستھرا سفید دودھ۔ سبحان اللہ، سفید کپڑے پر تھوڑا سا داغ لگ جائے تو وہ صاف نہیں ہوتا۔ اور اس میں فائدے کیا؟ اس کا گوشت کھاتے ہو، اس پر سواری کرتے ہو، اس پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حمل کرتے ہو، ایک دوسری جگہ سے وہ تب ہو جاتے ہو، مائگریشن کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ کن پر؟ علیہا، ان جانوروں پر، اور تم کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سمجھا رہا ہے، دیکھو یہ سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے، تم میرا شکر ادا کرو، اور یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عبادتوں کے اندر خشوع پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں وہ نمازیں، وہ عبادتیں عطا کر دے جس سے میرا رب راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما دے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے درگزر کرے۔ اللہ آپ سے، مجھ سے اور ہم سب سے راضی ہو، علم عطا کرے، اور علم کے ساتھ عمل بھی عطا کرے، کیونکہ عیسائیوں کے پاس علم کی کمی لیکن عمل بہتر تھا ان کا۔ علم نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ کو ہی خدا بنا ڈالا، اور یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو علم بھی عطا کیا اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ مسلمان بنائے جو عمل کرنے والے ہوں، اللہ ہمیں پریکٹسنگ مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔